السلام علیکم، A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سعد اکرم اور میں ہوں سمن نصیر۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ ٹکڑا بھی فائنل میں پہنچ گئے۔ بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ تحلیل، صدر نے مظاہرین کا مطالبہ مان لیا۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء بھی جیل سے رہا۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے لیے کوششیں جاری۔ ڈاکٹر محمد یونس نے سربراہی کی دعوت قبول کر لی۔ بنگلہ دیش کی پولیس ہڑتال پر چلی گئی۔ تحفظ کا مطالبہ، طلبہ کے مظاہرے امریکہ تک پہنچ گئے۔ مشتعل افراد کا نیو یارک میں قونصل خانے پر دھاوا۔ مودی سرکار بنگلہ دیش میں مارشل لاء کی خواہاں۔ حسینہ واجد کا اقتدار ختم ہونے پر آرمی چیف سے رابطہ۔ ملک میں فوجی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں۔ مفرور حسینہ واجد بھارت میں خفیہ مقام پر رہائش پذیر۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد حکومت کا جوابی وار۔ الیکشن ایکٹ میں مزید ترمیم کا بل منظور۔ حزب اختلاف نے بل کی کاپیاں پھاڑ دی۔ نشان کے حصول میں سے قبل پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کرانے والا امیدوار آزاد۔ مقررہ مدت میں فہرست جمع نہ کرانے پر مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اظہار ناقابل تنسیق ہوگا۔ پی ٹی آئی کا قانون سازی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ ینگ انجینئرز الائنس پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ آنے والے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات میں کسی بھی ایک مخصوص پینل کی حمایت نہیں کرے گا۔ انجینئرنگ عبدالحسیب منصوری نے بتایا کہ کسی بھی فرد یا پینل کی اندھا دھند حمایت نہیں کرے گی۔ وائی ای اے پی نوجوان انجینئرز کی باہمی اتفاق رائے کے بعد حتمی امیدواروں کا فیصلہ کرے گا۔ ہمارا مشترکہ فیصلہ نوجوان انجینئرز کو مضبوط بنانا اور ان کو ترقی دلانا ہے۔ پی ای سی انتخابات 27/2024 کے لیے پینل کا اعلان بہت جلد کر دیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آپ کو بتائیں قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا، جس کی اپوزیشن کی جانب سے بھرپور مخالفت کی گئی۔ اراکین پارلیمنٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، دیکھتے ہیں خالدہ راجہ کی اس رپورٹ میں۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل حکومت کی جانب سے آج اسمبلی میں پیش کیا گیا اور کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اس دوران میں پی ٹی آئی کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ اس حوالے سے اراکین پارلیمنٹ اور اتحادی جماعتیں اور حکومتی اراکین کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جو الیکشن ایکٹ جو منظور ہوا ہے نا، اس میں پارٹیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم پارٹیوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ جو پارٹی کسی جگہ الیکشن نہ لڑے، سمبل پہ نہ بات کرے، سمبل اس کا ہو ہی نہ، کوئی اسے ادارہ اٹھا کر کچھ چیزیں دے تو یہ تو کوئی بہتر میسج بھی نہیں ہے، اچھی بات بھی نہیں تھی۔ یہ الیکشن کا جو یہ ترمیمی بل ہے، یہ میرا خیال ہے حکومت نے تجاوز کی ہے، کیونکہ کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے، کیونکہ اداروں کی آپس میں جھگڑا پیدا ہوگا۔ عدالت اگر یہ سمجھتی کہ یہ غیر آئینی ہے تو وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہ دیتی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پارلیمان کا کام ہے قانون سازی۔ پارلیمان نے قانون سازی کی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں 2 معزز جج صاحبان نے جو آبزرویشنز دی ہیں وہ قابل غور ہے، یعنی آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جو فیصلہ ہے اس نے آئین کو ری رائٹ کیا، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی کے معاملے میں آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کیا گیا تھا۔ دیکھیں، بڑے بھاری دل کے ساتھ منظور کیا ہم نے بھی، اور بلڈوز ہی ہوا۔ ہم تو اس بل پہ بولنا چاہ رہے تھے، بعد میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بھڑاس نکالی، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے کہ بھائی یہ بل ایک خراب لیجسلیشن ہے۔ یہ کوئی بہت اچھی قانون سازی نہیں ہے کہ جس میں آپ ایک ادارے کے فیصلے کہ اس کو زائل کرنا چاہے، اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیں۔ وہ تہیہ کر کے آئے تھے، وہ تو فیصلہ کر کے آئے تھے بلڈوز کرنے کا، اس لیے ہم شور شرابے کے علاوہ بتائیں کر بھی کیا سکتے ہیں، کیونکہ اسپیکر جو ہے نیوٹرل تو ہے نہیں۔ اسپیکر جو ہے وہ بھی بدقسمتی سے انہی کا ایک کارکن کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اور جس طرح سے سارے ضوابط و قواعد کو جو ہے وہ سسپینڈ کر کے، معطل کر کے، یہ پہلے لے کی اجازت دی گئی اور پھر اس کو پاس کیا گیا ہے، وہ یقیناً ایک ایسی بدنما داغ ہے اس جمہوریت کے اوپر جس کا ازالہ پتہ نہیں کب ہوتا ہے۔ بہرکیف اس بل کے پاس ہونے سے ہماری اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کوٹدو ملک بھر میں جاری مونسون بارشوں کے باعث دریائے سندھ ہیڈ تونسا بیراج میں
پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی دریائے سندھ ہیڈ تونسا بیراج کے مقام پر پانی کی آمد 4,07,105 کیوسک ریکارڈ، جبکہ دریائے سندھ ہیڈ تونسا بیراج کے مقام پر پانی کا اخراج 4,07,105 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ درمیانے درجے کا سیلاب جاری۔ محکمہ آبپاشی دریائے سندھ ہیڈ تونسا بیراج کے مقام پر پانی میں اضافے کے ساتھ درمیانے درجے کا سیلاب جاری ہے۔ ٹھٹھہ میں مونسون کی برسات کے خطرات سے بچاؤ کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے ضلع ٹھٹھہ کے لیے مقرر کیے گئے فوکل پرسن صوبائی وزیر جیل خانہ جات اور ورک اینڈ سروسز حاجی علی حسن زرداری کی زیر صدارت دربار ہال میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ضلع ٹھٹھہ پاکستان کے بالکل ٹیل میں موجود ہے اور قدرتی آفات میں سب سے زیادہ نقصان اسی ضلع کو ہوتا ہے۔ ضلع کو نقصان سے بچانے کے لیے دربار ہال ٹھٹھہ میں فوکل پرسن صوبائی وزیر جیل خانہ جات اور ورک اینڈ سروسز حاجی علی حسن زرداری کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا۔ اس موقع پر محکمہ آبپاشی، نکاسی آب کے افسران اور بلدیاتی نمائندگان اور محکمہ صحت کے افسران نے بتایا کہ وہ برسات کے خطرے سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور تمام انتظامات مکمل ہیں۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات اور ورک اینڈ سروسز حاجی علی حسن زرداری نے تمام محکموں کو سختی سے ہدایت جاری کی اور کہا کہ کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ برسات کے پانی کے نکاسی کے مکمل انتظامات ہونے چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کے ہمراہ ملاوٹ اور جعل ساز مافیا کے خلاف بھرپور کارروائیاں۔ جان پہچان فوڈ اتھارٹی چنیوٹ کی فوڈ سیفٹی ٹیمز کا مضر صحت سوڈا واٹر بنانے والے کارخانے اور ممنوع چائنا سالٹ فروخت کرنے والے کریانہ سٹورز کے خلاف ایکشن۔ ناقص سوڈا واٹر کی تیاری میں مصنوعی مٹھاس کے استعمال، حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف ورزی، میڈیکل کی عدم موجودگی اور مختلف کمپنیوں کی بوتلیں اور ڈھکن کے استعمال کی وجہ سے یونٹ اصلاح تک سیل، جبکہ 1 کلو مصنوعی مٹھاس اور 12 لیٹر غیر معیاری سوڈا واٹر طلب کر دیا گیا۔ مزید برآں کریانہ اسٹور کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 16 کلو ممنوع چائنا سالٹ برآمد کر کے 5,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے اور چائنا سالٹ کو موقع پر طلب کر دیا گیا۔ شہری خوراک سے متعلق شکایت کے لیے نمبر 1223 پر کال کر کے اطلاع کریں۔ ڈی ایس پی لیگل سندھ علی شاہ، ڈی ایس پی کمپلینٹ سیل نذیر احمد ملا سمیت آفس کے ہیڈ آف برانچز نے ایس ایس پی دادو کو خوش آمدید کیا۔ ضلع دادو پولیس کی کمانڈ سنبھالنے کے بعد ایس ایس پی کیپٹن امیر سعود مکسی نے آفس کے ہیڈ آف برانچز کے ساتھ تعارفی میٹنگ کی اور اپنی ترجیحات واضح کرتے ہوئے انہوں نے محکمے کی بہتری اور عوام و ملازمین کے مسائل شکایات کے معاملات احسن طریقے سے بلا تاخیر حل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے اسٹاف کو ہر صورت ڈسپلن قائم رکھنے سمیت میرٹ کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ محکمہ اور پولیس یونیفارم کی عزت و وقار کو بحال رکھنے کے لیے ٹیم ورک کے تحت کام کرنے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں ایس ایس پی دادو نے آفس کی برانچز کا بھی معائنہ کیا، موجود اسٹاف کو دفتری امور اور صفائی ستھرائی کی بہتر انتظامات کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب بھر کی طرح تحصیل جامپور کے ماڈل بازار سے فری ہوم ڈیلیوری کا آغاز۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر راجن پور ڈاکٹر منصور احمد نے افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ گھر بیٹھے پھل، سبزیاں، گوشت اور کریانہ آئٹمز DC ریٹ پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ احسن قدم ہے جس سے صارفین کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ علاوہ ازاں ماڈل بازار جامپور میں سینئر سٹیزن کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر معمر افضلات کیمپ پر بیٹھتے ہیں اور سامان ان کو کیمپ پر پہنچایا جاتا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جامپور ذوالقرنین سلیم، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شازیہ نواز، ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کے ممبران اور دیگر متعلقہ افسران موجود تھے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی پیشگوئی کے بعد ضلع ٹھٹھہ کے لیے نامزد فوکل پرسن صوبائی وزیر ورکس سروس اور جیل خانہ جات علی حسن زرداری کی دربار ہال ٹھٹھہ میں متعلقہ حکام سے اعلیٰ سطح اجلاس۔ تمام افسران کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ٹرین ایمرجنسی ٹھٹھہ کے فوکل پرسن صوبائی وزیر جیل خانہ جات اور ورکرز اینڈ سروسز علی حسن زرداری نے دربار ہال ٹھٹھہ میں ضلع انتظامیہ اور دیگر افسران سے تفصیلی بریفنگ لی اور بارشوں کے پیش نظر کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا۔ محکمہ آبپاشی کے ضلع افسران کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے ہیڈ کوارٹرز میں رہیں۔ صوبائی وزیر محکمہ آبپاشی اور ڈرینج ڈپارٹمنٹ کی انتظامیہ کو ہنگامی بنیادوں پر مزید مشینری فراہم کر دی گئی۔
تاکہ ٹھٹا میں سب ڈرین اور سیوریج کے دیگر نکاسی آب کے سمندر تک پہنچنے کو یقینی بنایا جا سکے۔ صوبائی وزیر نے انتظامیہ کو بیراج کے علاقوں سے کوہستان منتقل ہونے والے لوگوں اور ان سے مویشیوں کے علاج اور حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے کیمپ لگانے کی ہدایت کی ہے۔ ڈیرہ العیار کے رہائشیوں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میر نصر اللہ خان رند سابق بیوروکریٹ میر نصر اللہ خان رند نے کہا کہ ہمیں میر فائق علی خان جمالی کو ووٹ دینے کی سزا مل رہی ہے، جس کی وجہ سے میرے کالونی سمیت دیگر گاؤں میں پینے کا پانی کی مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے۔ جان بوجھ کر ہمارے علاقے کو پینے کے پانی کی فراہم نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ نقل مکانی کرنے کے پر مجبور ہیں۔ ہمیں موجود MPA سے کوئی امید نہیں، ووٹ جمہوری حق تھا، جس کو ضمیر نے کہا اس کو دے دیا۔ اب جو لوگ سیاسی انتقام کا نشانہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ ہم سیاسی انتقاموں کے عادی ہیں، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔